اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، نادر شاہ رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن سلام قبول ہو، اور خاص طور سے خواہر انجم صاحبہ، آپ کے لیے تو خاص طور سے سلام ہے، قبول فرمائیے، کیونکہ آپ کینیڈا سے ماشاءاللہ اتنی کوشاں رہتی ہیں، پوری دنیا میں اتنی محنت کر رہی ہیں اور اتنا اچھا ٹاپک لے کے آئی ہیں کہ واقعی اس وقت لازم ہے، یہ وہ وقت کی ضرورت ہے کہ زمانے کے امام کو یاد کیا جائے اور نئی جنریشن کو آمادہ کیا جائے، تیار کیا جائے۔ بہت اچھا یہ کام کر رہی ہیں، ہم آپ کے اس چینل کو مبارکباد دیتے ہیں خواہر انجم صاحبہ کہ آپ نے ہم کو انڈیا سے جوڑا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہم کو یہ خدمت کا موقع دیا انشاءاللہ۔ اور کتنا پیارا سوال آپ نے کیا ہے کہ ہم کیا ظہور امام علیہ السلام کے لیے تیار ہیں اور پھر یا غافل ہیں؟ تو یقیناً خواہر غافل ہی کہنا چاہیے، اگر تیار ہوتے تو مولا آ نہ جاتے، کیونکہ مولا کو تو خود ہی جستجو ہے، چاہت ہے، ارمان ہے، آنے کی کا انتظار ہے، ہم لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں بھی آنے کا انتظار ہے۔ خواہر اگر ہمارے عمل اور اعمال اس طرح کے ہوتے کہ جو مولا کو خوش کر سکتے تو ضرور مولا تشریف لاتے۔ کیا بات ہے، ان کو 313 ہی تو چاہیے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ ابھی آمادہ نہیں ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے، اور یہاں انڈیا سے میں ہوں، آپ کینیڈا سے ہیں، یہ مولا کی محبت ہی ہے جو ہم آپ جڑ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پوری کائنات جڑ رہی ہے۔ خدا کرے یہ سارے دل بھی جڑ جائیں، کیونکہ یہ اخلاق کی بلندی، ہم لوگوں کو اگر مولا کو بلانا ہے اور مولا کے ظہور کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو خالی زبان سے نہیں کہیں، جب تک وہ باتیں ہماری رگ و پا میں پیوست نہیں ہو جائیں گی، ہمارے عمل میں شامل نہیں ہو جائیں گی، تو ہمارے بچوں میں بھی نہیں آ سکتی ہیں۔ جب بچہ مولا کے بتائے ہوئے عمل اور اعمال پر گامزن ہوگا تبھی تو مولا تشریف لائیں گے۔ اب اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ کہ لمحہ لمحہ پل پل ساتھ اٹھتے بیٹھتے رزم و بزم، مسجد و میدان، جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کی فضیلتیں بیان کی ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی فضیلتیں بیان کرنے سے ان کی فضیلتیں ہوں گی، نہیں، یہ لائق فضیلت ہیں، اور پروردگار عالم نے جسے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، حیوان سے جدا کر دیا ہے عقل دے کے، اور صاحب عقل بنا دیا ہے، تو وہ تو چاہے گا کہ اس کا شاکار، کیا شاکار، حسین شاکار بنایا ہے، تو یہ کامیابی کی طرف سفر کرے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے بہانے سے کتنے عمل اور اعمال، چھوٹے چھوٹے اذکار ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ ہم اپنا کوشاں رہیں، ہر لمحہ عشق الہی میں اور عشق پروردگار عالم میں اور محبت اہل بیت میں گزاریں۔ یہی بقا ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اگر یہ باتیں ہم اپنے بچوں کو بتا پائے، لیکن خواہر بتانے کا یہ ہے کہ منہ سے بتانا نہیں، اگر جو چیزیں ہمارے عمل میں ہوں گی، روزمرہ کے روٹین میں ہوں گی، وہ بچے خود دیکھتے ہیں اور بچے خود سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ وہ بچے کبھی بھی آپ دیکھیے کہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، وہ بتانے سے اتنا نہیں سیکھتا ہے جو وہ دیکھ کے جتنی باتیں سیکھتا ہے۔ جس گھر میں اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو مولائی اور شیدائی بناتے ہیں تو بچہ جو ہے ضرور سیکھتا ہے۔ اگر اول وقت کی نماز ہے، جیسے ہی اذان ہوئی اور ہم لوگوں نے اس سے پہلے خود کو وضو کر کے اور آمادہ رکھا کہ ہاں بھئی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اول وقت کی بھی اہمیت گھر میں اپنی ہر ساز کے ساتھ کہ نماز، ہر پروگرام، ہر کام نماز کے گرد گھومے،
تو کیسے بچہ کچھ اور سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا ہے۔ پھر آئیے، اگر جیسے ہی بستر سے اٹھے، میں تو مجلسوں میں یہ بات بھی خواہر پڑھتی ہوں کہ اگر زمین پر جیسے ہی آپ نے پیر رکھا تو فوراً کہیے شہزادی کے دشمنوں پر لعنت۔ جب تک ہم شہزادی کے دشمنوں پر لعنت، اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں پر لعنت نہیں کہیں گے تو میرا دل صاف نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ برائی جگہ بناتی رہتی ہے۔ جب ہم برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے تب ہماری رگ و پا میں نیکیاں اور محبت اہل بیت علیہم السلام داخل اور شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر مولائی بننا ہے تو پھر ہم کو سب سے پہلے اپنے نفس کی صفائی رکھنا ہوگی، اپنی نفس کی صفائی، اور اپنے کو غذائے روح سے پر رکھنا ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نفس نفس جو عقیدت میں ڈھل گیا ہوگا، تیرا خوف سکون میں بدل گیا ہوگا، کہ بچ کے کنویں سے نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زباں سے نکل گیا ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو بچے کو یہ بتانا ہے، اور اس سے پہلے خود سمجھنا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر مشکل خدا نہ کرے آتی بھی ہے تو وہ امتحان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا خواہر کہ جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، یہ لوگ یہاں پر اپنا سکون تلاش کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اس کو بہشت میں رکھا ہے۔ تو مومن کی تو ہر بات الگ ہے، اس کی جو بیماری ہے اس کی بھی بات الگ ہے، اس کا سونا الگ، جاگنا الگ۔ تو ہم پہلے مومن بن تو جائیں مولا کے لیے، خالی یہ نہیں کہ ہم مولا کی نظریں دلا رہے ہیں، مولا کی نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہم ہر لمحہ روئیں سے ایسے کام کو انجام دیں کہ جو مولا کی خوشنودی کا باعث بنے۔ کہتے ہیں خالی گناہوں کو ترک کرنے کا ارادہ ہم نے کیا، پتہ ہے یہ بات مولا کے دل میں اتنی خوشی دیتی ہے کہ چہرے پر بھی مسکراہٹ آتی ہے۔ مولا ہم سے ایسے ہی نہیں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ گناہوں کو آپ ترک کریے، اگر ہم گناہوں کو ترک کرتے ہیں اس کے لیے بھی ثواب عظیم دیے گئے ہیں۔ آقا بہجت نے تو یہاں تک کہا کہ دیکھو، اگر آنسوؤں کو کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ آنسو بھی کیسے اچھے اور برے ہوتے ہیں، آقا بہجت نے فرمایا کہ اگر اپنے آنسوؤں کو پاک کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے آنسوؤں کو پاک کرنا چاہتے ہو تو محرم سے 40 دن پہلے گناہوں کو بالکل ترک کر دو، تاکہ محرم میں عشق حسین میں جو آنسو نکلیں وہ بی بی کے لیے اور آقا کے لیے مرہم کا کام کریں۔ الحمدللہ، کیا اتنے ہادی رہبر پیغمبر خواہر اوپن یونیورسٹی ہے، میں تو پڑھتی ہوں مجلسوں میں بھی، جتنا اپنے یہاں مسفیدہ ہے، اب بھی کوئی اگر محروم رہ جائے تو پھر بڑے غضب کی بات ہے۔ اگر اب بھی کوئی محروم رہ جائے تو ہم لوگ یہی کہیں گے کہ ابھی ہم غافل ہیں، کیونکہ کہنے مومن کا ظاہر و باطن الگ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کے زبان پر جھوٹ کا ذائقہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، جو اندر ہے وہی باہر ہونا چاہیے۔ یہ ادا مولا کو بہت پسند ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور موقع ملا اگر بات کا تو میں اس سے ریلیٹڈ بہت سارے واقعات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس چیزوں میں اتنا موقع ہوتا نہیں ہے جو ساری ڈیٹیل سے بات کی جائے۔ بس اتنا ہے کہ ہم کو اپنے کو غذائے روح سے پر رکھنا ہے۔ جو لقمہ بھی ہم کھائیں سب سے پہلی بات وہ حلال لقمہ ہونا چاہیے۔ روز جب دسترخوان بچھے ایک نظر یہاں سے وہاں تک دیکھیں اور سوچیں اور سوچیں اور سوچیں کہ پروردگار عالم یہ دسترخوان پر اگر میرے مولا تشریف لائیں گے تو کیا وہ کھائیں گے؟ اپنا لباس زیب تن کریں تو شیشے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ مولا ہم کو اس حالت میں دیکھیں گے تو کیا خوش ہوں گے؟ اس طرح سے خالی پڑھنا، دعا پڑھ لی، نماز پڑھ لی اور بس پڑھا جلدی ایک ختم نہیں، بالکل اپنی رگ و پا میں پیوست کر لیں اور یہ سوچ لیں کہ 14 معصومین نہیں 14 کیمرے ہم کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ سبھی جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ جمعے کو تو ہمارے امام علیہ السلام کے سامنے پورے عمل اور اعمال جاتے ہیں۔
اگر یہ سب باتیں ہم اپنے دلوں میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم ہو سکتا ہے کہ غفلت سے بیدار ہو سکیں، جس طرح سے مولا نے آپ کو بیدار کر دیا ہے اور آپ نے نہ جانے کتنوں کو دنیا بھر میں بیدار کیا ہے۔ الحمدللہ خواہر انجم آپ کینیڈا میں ہو کر کے جہاں کی تہذیب و تمدن کو لوگ جو ہیں کس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ وہ باہر ہیں اس لیے اوریاں ہیں، نہیں، مولائی جو ہوتا ہے وہ کہیں بھی ہو مولائی ہوتا ہے۔ اسی لیے خواہر میں مجلسوں میں پڑھتی ہوں کہ مومن جو ہے وہ پارٹ ٹائم مومن نہیں ہے، وہ فل ٹائم مومن ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے دن اور رات مومن ہے۔ سوتے وقت بھی ان کا تذکرہ کرنا ہے، اٹھتے وقت بھی ان کا تذکرہ کرنا ہے، کسی سے ملنا جلنا ہے تو بھی ان کی محبتوں کو، ان کے خلوص کو، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو دل میں رکھتے ہوئے ملنا ہے۔ کسی کو اپنے یہاں بلانا ہے تو پھر اس کا اسی طرح سے احترام کرنا ہے، کہیں جانا ہے تو پھر اس کی زحمتوں کا خیال کرتے ہوئے اس طرح سے ہر لمحہ مولا کو یاد کرتے ہوئے جئیں گے تو یہ ہم اپنے بچوں کو غفلت سے جگا سکتے ہیں، آمادہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید قوی ہے خواہر انجم کہ آپ مطمئن ہوئی ہوں گی میرے جواب سے، اور انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں اور معروضات پیش کروں گی۔ والسلام۔ نازف شاہ رضوی کو دعا دیجیے۔ میں انڈیا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور اب اجازت چاہتی ہوں۔ والسلام۔